رحمان کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ مانتے ہیں، اور شیطان کون ہے؟ جو ان کے اگینسٹ مانتے ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، بھائی اپنا دیکھ لو، اپنی چیزوں کو جانچ لو، کیونکہ جس چیز سے تمہیں محبت ہوگی وہی تمہارے حشر کے دن انہی کے ساتھ تمہارے معاملات ہوں گے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، اسی طرح آپ سب کے معاملات ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں عرض کر رہا ہوں اس موت سے پہلے اس چیز کو اپنا لو، ورنہ رو گے. اور یہ مت سمجھنا کہ بھائی ایک نمبر سے رہتا ہے انسان، فیل ہوتا ہے تو ایک نمبر سے ہوتا ہے، تو ایک نمبر بھی رہے نا. ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم سب کا یہی ہے یار، ایک چیز سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، یہی اصل دلیل ہے کہ میری ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو، وہ اللہ کی نبی کے سنت کے مطابق ہو. لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم تو دو رنگی ہیں. بھائی دو رنگی تو کہیں نہیں چلتی، اس دنیا میں بھی نہیں چلتی. اگر آپ دودھ لے آئے 2 نمبر کا، صحت بنے گی؟ کہے گا صاحب نہیں بنے گی. آپ ایک کام کریں، بریانی بنائیں اور مسالہ جو ہے 2 نمبر ڈال دیں، چلے گا؟ صاحب نہیں چلے گا. کسی چیز میں بھی آپ کہو گے نہیں چلے گا. لیکن ایک صرف اللہ معاف کرے واحد دین ہے جس کے اندر ہم تیار چلے گا. بھائی کیسے چلے گا؟ اگر چلتا تو صحابہ کی زندگی سے بہتر زندگی چلانے والے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو نہیں چلا رہے، ہم چلا رہے ہیں. اسی طرح جیسے آپ آج کل دودھ چلا رہے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب طاقت ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہو رہی. بچہ دن بدن پھول رہا ہے، اندر سے خالی ہے. ہم اندر سے بالکل خالی کب پتہ چلتا ہے؟ یہ جو جس سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب امتحان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب کسوٹی پہ کسا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے سونا ہے یا پیتل ہے. دیکھنے پہ تو دونوں کیسا ہوتا ہے. اسی طرح وقت آتا ہے، ہم اللہ کی بات مانیں یا دنیا کی بات مانیں. ہم اللہ معاف کرے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی بات مان لیتے ہیں. اور یہی ہماری اصل کسوٹی ہے. ہم اللہ کی بات کو، ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا، سنت پہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ بہت کچھ ہوتا ہے. 1 نمبر اس سے پوچھو جو 1 نمبر سے رہ گیا. اور ہم اور آپ تو بس میدان صاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ تو کہانی ختم ہو گئی. یہاں مسجد میں آئے تو ٹوپی پہن لی، مسجد سے گئے ٹوپی اتر گئی ہے. شادی میں گئے تو کوئی اور کہانی. ایک رنگ نہیں ہے، کئی رنگ ہیں، کیونکہ تم حالات کے لحاظ سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو. جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 2 رنگی چھوڑ دے کہ رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا. دنیا میں کہاں چلتا ہے 2 رنگ؟ بھائی یہ حضرت جو خواجہ سرائے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو لوگ ہیں. وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، وہ تو کسی قابل نہیں رہے. ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بڑا تیس مارا. ایک نماز ہی لینے سے، صرف نماز جو ہمیں 12 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز اس پہ فرض ہے. اور نماز جس طرح اس وقت فرض ہے اسی طرح آج بھی فرض ہے. اس وقت بھی با جماعت نماز پڑھنی ہے اور آج بھی با جماعت نماز پڑھنی ہے. اس وقت بھی طہارت وہی تھی اور آج بھی طہارت ویسے ہی ہے. یہ نہیں کہ بچپن میں طہارت کچھ تھی اور بڑھاپے میں طہارت کچھ ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. اور ہم اور آپ ابھی کون سی کلاس میں ہیں؟ جو پہلی کلاس ہے، کیونکہ پہلے فرض ہی وہی ہوا ہے اور اسی میں فیل ہو رہے ہیں. کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، فجر پڑھی تو ظہر نہیں، ظہر پڑھی تو عصر نہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ کیا پاس ہو گئے؟ نہیں صاحب، ابھی تو ستاروں سے جہاں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں، معاملات کسے کہتے ہیں، معاشرت کسے کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے لباس کسے کہتے ہیں، پوشاک کا نام کسے کہتے ہیں، کیسی صورت بنانی، کیسی وضاقتہ ہونی چاہیے. ہمیں اس بات کی، کیونکہ اندر سے ہے ہی نہیں. جب کوئی 5ویں کلاس پڑھا ہی نہیں ہے تو 5ویں کی باتیں اس کے سمجھ میں تھوڑی آتی ہیں. کوئی کسی نے میٹرک پاس کیا ہی نہیں ہے تو میٹرک کی باتیں اس کے سمجھ میں آئیں گی؟ کبھی نہیں آئیں گی. کہ صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں.
ارے یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ یہ کوئی ایسا بات ہوتی ہے؟ ایسی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ لیکن جس دن سمجھ میں آئے گی اس دن سب سے پہلے وہ یہی کرے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو پہلی کلاس میں پھنسے ہوئے ہیں اور بغل بجا رہے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ کس نے کہا یار؟ کہاں سے لے کے آئے سرٹیفکیٹ؟ مجھے بھی لا کے دے دو بھائی، جتنے لوگ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں ان کو بھی دے دو یہ سرٹیفکیٹ یار۔ دے دو کون سرٹیفکیٹ؟ بلکہ سرٹیفکیٹ تو یہ ہے کہ جس کی صحبت میں رہو گے تم ویسے ہی بن جاؤ، جس کے ساتھ تمہارے تعلق ہوگا تم ایسے ہی بن جاؤ گے، اور تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میں آپ سے بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ابھی موت نہیں آئی، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ہی تو سارا الٹا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لعنتیں بڑھ رہی ہیں۔ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بھائی اللہ نے کہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو پریشانی آتی ہے تمہاری اعمالوں کی بنا پر ہے۔ اعمال تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پریشانی نظر آ رہی ہے، اور پریشانی پر کیا ہے؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ برا بھلا کہنا یہ تو شرک، یہ تو اتنی بڑی لعنت ہے۔ علامہ الحفیظ کان پکڑو، اللہ کہتا ہر چیز معاف کرتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ کہ یہ کام فلاں صاحب نے کیا، کیا اس کے بعد طاقت ہے؟ جی صاحب طاقت تو نہیں ہے۔ پھر اس نے کیسے کر دیا؟ تمہیں نقصان اس نے کیسے پہنچایا؟ کیا طاقت؟ آپ نہیں، ابھی تو کرتا اللہ۔ اللہ کہہ رہا میں کرتا ہوں، اللہ نے کہا میں کرتا ہوں۔ جب اللہ کہہ رہا میں کرتا ہوں، میں کہا نہیں فلاں صاحب نے کیا۔ اور یہی صبح سے لے کر رات تک ہماری زندگیوں کا یہ ایک